حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 12 ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو کل ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ چاند نکل آیا ہے۔ یہ مہینہ بڑا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ سارے مہینوں کی جو فضیلت ہے اسی مہینے کے صدقے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے وہ برکت والا یہی مہینہ ہے۔ تمام ایمان والوں کے لیے یہ سب سے اچھا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک میں پیدائش ہوئی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کائنات نے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان، جنات، ساری مخلوق مل کر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی ہے۔ اب دیکھیے رب کائنات کیا فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تم فرماؤ اے محبوب، اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی منانا ایمان والوں کے لیے یہ ان کے دھن دولت سے بھی بہتر ہے۔ اور سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کے لیے فرمایا ہے محبوب، ہم نے تم کو رحمت بنا کے بھیجا، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اور یہاں رب کائنات فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت پر خوشی منائیں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت پر خوشی منائیں۔ تو ہم اس لیے میلاد پاک مناتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں کیونکہ رب کائنات نے فرما دیا کہ میرے پیارے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی منانا یہ سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ ویسے تو ہم نے سوچ ہی لیا تھا کہ انشاءاللہ 12 تاریخ تک ہم ذکر کریں گے، فجر میں بھی ہوا۔ اب آزاد بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ حضرت 12 دن تک میں تبرک کا انتظام کروں گا، اور بھی پیر کو جو انتظام ہوتا ہے کھجوروں کا ان میں ان کا بھی حصہ رہتا ہے، اور لوگ بھی لاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ انہوں نے کہا مجھ سے کہ انشاءاللہ 12 تاریخ تک آپ میلاد شریف کریے۔ تم کہ سبحان اللہ، یہ تو ہماری سوچ ہی تھی، ہم نے تو صبح ہی شروع کر دیا تھا، اور یہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ رب کائنات اسے قبول فرمائے۔ اب دیکھیے رب کائنات قرآن پاک کے پارہ نمبر 11، پارہ نمبر، ریفرنس یاد رکھیے، حوالہ یاد رکھیے، کیونکہ بہت سارے لوگ بنائیں گے کیا فائدہ ہے میلاد شریف کرنے سے، اتنی جھالے ٹانگنے سے کیا فائدہ۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے منہ میں 4-5 نیبو ایک ساتھ ڈال دیے، سمجھے کہ سمجھے؟ تو اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے سنیے، پارہ نمبر 11 یاد رکھنا آپ لوگ، کل کو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں گے۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 128 کیا ہے اس میں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ سنیے، بے شک اللہ کے پاس، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے، تمہارے پاس تشریف لائے۔ تو یہی تو ہوتا ہے میلاد میں بھائی، مولوی لوگ تقریر کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو تشریف لائے، پیر کے دن تشریف لائے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے لقد جاءکم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ رسول من انفسکم، وہ رسول جو تم میں سب سے بہتر ہیں، وہ رسول جو تم ہی میں سے ہیں اور تم میں سب سے بہتر ہیں، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، یعنی امتی کو چوٹ لگتی ہے، تکلیف رسول اللہ کو ہوتی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے، چوٹ امتی کو لگتی ہے، درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں۔ دنیا میں ماں باپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی بھلائی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور ساری دنیا کے ماں باپ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی بھلائی چاہتے ہیں، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ اور
بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں پر کمال مہربان ہے۔ اس میں دیکھیے کیا کیا آیا۔ نمبر 1 جاءکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ۔ لوگ کہتے ہیں جشن میلاد نہیں ہونا چاہیے، جشن میلاد، میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں، آپ موبائل چلاتے ہیں، گوگل پہ ڈالنا عید میلاد النبی ان عربک، یہ ورڈ ڈالنا آپ، عید میلاد النبی ان عربک، تو اس میں لکھ کر آئے گا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ یہ ڈالیں کیا کہتے ہیں انگلش میں ہیپی برتھ ڈے، کیا ڈالیں؟ ہیپی برتھ ڈے، تو اس میں ٹرانسلیشن جب کر کے دے گا تو اس میں آئے گا عید میلاد، کیا آئے گا؟ عید میلاد۔ ہیپی برتھ ڈے کا مطلب عربی میں ہوتا ہے عید میلاد۔ بچوں کی تو خوب ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مسئلہ آتا ہے تو بکھر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سیلاب آیا اور ان کا سب کچھ بہا کے لے گیا، نہ اولاد بچی، نہ مال بچا، نہ جان بچی، کچھ نہیں بچی۔ جو حالت ہوتی ہے اس وقت آدمی کی، وہی حالت کچھ لوگوں کی میلاد شریف کے وقت بھی ہوتی ہے۔ تو ان سے کہو کہ آپ ہیپی برتھ ڈے ڈالیے، تو عربی میں اس میں آئے گا عید میلاد۔ عید میلاد کا مطلب کیا ہے؟ ہیپی برتھ ڈے۔ بہرحال تو یہاں پر کیا کیا ہے آیت میں؟ 4-5 باتوں کو مینشن کیا گیا ہے۔ نمبر 1 جاءکم، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2 من انفسکم، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے کہ تم میں سب سے بہتر جو تھے وہ آئے، تو اس میں خاندان آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نمبر 3 پر عزیز علیہ ما عنتم، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا، مہربانی کا ذکر آ گیا۔ اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و شان کا تذکرہ ہے۔ میلاد شریف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ میلاد، اگر یہ بتاؤ یہ والی میں صورت ابھی آپ کی مغرب کی نماز میں یا عشاء میں پڑھ دوں تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی؟ گیدرنگ ہوگی کہ نماز میں نہیں ہوگی؟ بھیڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہی چیز ہم جو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے یہی نماز میں پڑھیں تو نماز بھی ہو رہی ہے، بھیڑ بھی ہے، میلاد ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پبلک بھی ہے۔ اب اگر ہم اس سے ہٹ کے یہی صورتیں، یہی آیتیں، ان کا ترجمہ، ان کی تفصیل، ان کی ڈیٹیل، ان کی ویکھیا کرتے ہیں تو کیوں غلط ہو جاتی ہے وہ؟ رب کائنات نے ہزاروں جگہ میلاد پاک کو مینشن کیا ہے قرآن پاک میں، تو یہ آپ ریفرنس یاد رکھیں، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آخری آیتیں۔ کوئی اگر آپ کو بہکائے تو آپ فوراً یہ حوالہ دیں کہ پڑھ لے، وہی ترجمہ پڑھ لے اس کا، اللہ کیا فرما رہا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کرنا یہ خدا کی سنت ہے۔ صحابہ کی سنت کہاں سے آ گئی، نبیوں کی سنت کہاں سے آ گئی، وہ ہم بعد میں بتائیں گے، وہی بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ خدا کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا، حضور کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کی برث کا، حضور کے جنم کا ذکر کرنا، یہ قرآن پاک میں ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ رب کائنات ہم سب کو خوب دل کھول کر خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سب سے بڑی خوشی یہی ہے اور تمام خوشیوں کی ماں ہے۔ عید میلاد النبی کی خوشی تمام خوشیوں کی ماں ہے۔ اگر یہ خوشی نہیں ہوتی تو کوئی خوشی نصیب ہی نہیں ہوتی، کوئی خوشی نہیں، دنیا نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، نہ یہ باغ ہوتے، نہ بہار، کچھ نہیں ہوتا، نہ یہ گلشن، نہ یہ گلزار، کچھ نہیں ہوتا۔ سب کچھ ہمارے حضور کے صدقے میں ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ درود پاک پڑھتے رہیے۔ صبح میں نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ آپ کم سے کم 100 مرتبہ روز درود پاک پڑھیں۔ یہ مہینہ درود و سلام، بلکہ پوری زندگی درود و سلام پڑھنے کی، مگر یہ مہینہ زیادہ ہی بہت آسان کی ٹرک ہے۔ نماز سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لو اور نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لو، کتنے ہو گئے؟ 20 مرتبہ، اور 5 نمازوں میں پڑھیں گے 20 مرتبہ، تو بڑا سمپل سادہ فارمولہ ہے۔ آرام سے درود پاک آپ پڑھیں گے، اور درود پاک کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور حضور فرماتے ہیں جس نے 10 مرتبہ درود پڑھ لیا مجھ پر اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھ لیا اللہ پاک اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ خوب درود و سلام پڑھیے، قرآن پاک پڑھیے، حضور کی سیرت مجھ سے سنیے، جہاں بھی موبائل سے سنیے، کتابوں میں پڑھیے، بچوں سے سنیے، بچوں کو سنائیے اور بتائیے۔